الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب سے پہلا سوال ہے، اس امت کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ یعنی ہمارے نام مسلمانوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے، سب سے پہلا میسیج کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس امت کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام پڑھو ہے۔ یعنی ہم کو سب سے پہلا حکم جو دیا گیا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو، علم حاصل کرو۔ دوسرا سوال ہے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ جواب ہے، اسلامی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ضروری ہے ہر مسلمان کو کہ وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرے۔ اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر آدمی 8 سال 9 سال مدرسے میں پڑھے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بنیادی باتیں ہیں، توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، فرائض کے بارے میں، یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کا علم کم سے کم انسان کو رہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکے۔ وہ علم ہر ایک کے پاس رہنا ضروری ہے۔ باقی ضروری نہیں کہ ہر آدمی مدرسے میں پڑھے، یہ مراد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو باتیں ہیں، مین جو باتیں ہیں، اہم جو باتیں ہیں، جس سے انسان اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے، ایسی باتوں کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا سوال ہے، علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یعنی جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کا درجہ بڑھا کر دیتا ہے، ان کو زیادہ اہمیت ہے ان کے مقابلے میں جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ چوتھا سوال ہے، دنیا کی سرداری دی جانے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ یعنی دنیا میں اگر آپ کو سردار بننا ہے تو کیا ضروری ہے آپ کے لیے؟ تو بتا رہے ہیں اس کا جواب، دنیا کی سرداری دی جانے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کی سمجھ اگر آپ اچھی طرح سے حاصل کریں گے، تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے، قرآن کو، حدیث کو، اسلامی تعلیمات کو، تو آپ سردار بننے کے قابل ہیں، امیر بننے کے قابل ہیں، بڑے بننے کے قابل ہیں۔ پانچواں سوال ہے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا اسلامی تعلیم حاصل کرنے سے؟ جواب ہے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیم حاصل کرنے سے اللہ کیا ہے، معبود کون ہے، کیوں ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے معبود ہیں نا، بہت سارے لوگ بہت سارے معبودوں کو پوجتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ کیا اسپیشل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہی سچا معبود کیوں ہے، دوسرے کیوں نہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا کب؟ جب آپ اسلامی تعلیم کو حاصل کریں گے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں، اور اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اسلامی تعلیم کو حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے احکام کو آپ پر نازل کیا ہے، بہت سارے چیزوں کو آپ پر فرض کیا ہے، ایسا کرو ایسا کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو۔ تو جب آپ اسلامی تعلیم کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسا کرنا ہے، اور میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ یہ ڈر آپ کے اندر آئے گا، آپ اچھے کام کو اپنائیں گے، برے کاموں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ اس طرح آپ دنیا کے بھی بہترین آدمی ہوں گے اور آخرت میں بھی بہترین آدمی ہوں گے۔
छठवां सवाल है, अल्लाह किसकी भलाई चाहता है? अल्लाह किसकी भलाई चाहता है? जवाब है, अल्लाह दीन की समझ रखने वाले की भलाई चाहता है। यानी जो भी आदमी दीन की समझ रखता है, दीन को समझने की कोशिश करता है, दीन को समझता है, इस्लामी तालीम को हासिल करता है, कुरान और हदीस को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में भलाई का इरादा करता है, अच्छाई का इरादा करता है। यानी अच्छाई क्या, दुनिया के लिहाज से एक अल्लाह तबारक व तआला देना चाहे तो दे सकता है, उसके अलावा आखिरत में जो भलाई है यानी जन्नत, ये तो इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से कन्फर्म है, यकीनी है इंशाअल्लाह। तो दुनिया की भलाई भी मिल सकती है और आखिरत की भलाई तो मिलनी ही मिलनी है। सातवां सवाल है, इल्म और इबादत के दरमियान कौन सा अमल अफजल है? जवाब है, इल्म और इबादत के दरमियान इल्म इबादत से अफजल है। यानी अगर आप बग़ैर इल्म के इबादत करते हैं तो ये आपके लिए फ़जीलत वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप इबादत में लगेंगे, इल्म नहीं है आपके पास, तो आप इबादत को गलत अंदाज में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इल्म नहीं रहने की वजह से, कुरान और हदीस का इल्म, सही इल्म नहीं रहने की वजह से इबादत समझकर बहुत सारे काम करते हैं, हालांकि वो तमाम काम क्या हैं, बिदात हैं, गलत हैं, गुमराही हैं। तो जब आप इल्म को हासिल नहीं करेंगे तो आपको मालूम कैसे होगा कि ये इबादत है या नहीं है, इस इबादत को कैसे अंजाम देना है, कैसे करना है। आप इल्म हासिल करेंगे तभी आपको ये इल्म आएगा, आपको ये मालूम होगा कि इस इबादत को करना है या नहीं करना है, ये गलत है या सही है। जैसा कि बहुत सारी इबादतें आप देख लीजिए, ईद मिलादुन्नबी, आजकल रबीउल अव्वल का महीना है, ईद मिलादुन्नबी के नाम से बहुत सारे लोग मनाते हैं, इबादत समझकर मनाते हैं, अच्छा समझकर मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? इसलिए कि उनके पास सही इल्म नहीं है। आठवां सवाल है, इबादत गुज़ार के मुकाबले में इल्म वाले की फ़जीलत क्या है? यानी जो आदमी इबादत करता है और दूसरा आदमी है जो इल्म हासिल करता है, तो दोनों में इल्म वाले की फ़जीलत जो बताई गई, तो उसकी फ़जीलत क्या है, कितनी है? तो उसका जवाब है कि इबादत गुज़ार के मुकाबले में इल्म वाले की फ़जीलत ऐसी है जैसी अदना के मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत है। यानी अब एक आम इंसान है, जैसे कि मिसाल हम ही ले लें, हम हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो क्या हम यानी मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बराबर हैं? नहीं हैं। मैं एक आम आदमी हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं, उनकी अपनी जगह फ़जीलत है, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उनको चुना है, नबी बनाकर भेजा है और वो तमाम नबियों के सरदार हैं। तो अगर उनकी बात की जाए तो बहुत बड़ी है, उनकी फ़जीलत, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है मेरे मुकाबले में। उसी तरह एक इबादत गुज़ार आदमी है, उसके मुकाबले में इल्म वाले की फ़जीलत है। यानी इबादत गुज़ार मैं हुआ और इल्म वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, कितना फ़र्क है दोनों में। तो ये फ़र्क इसलिए, ये फ़जीलत इसलिए इल्म वाले को कि इल्म वाला जो भी करता है इल्म के ज़रिए से करता है, जो कुरान और हदीस में है उसके हिसाब से करता है। वही अगर आप इल्म के अलावा सिर्फ़ इबादत पर फोकस करेंगे तो क्या होगा, आप इबादत पर फोकस करेंगे तो आपको सही इल्म नहीं होने की वजह से आपकी इबादत गलत भी हो सकती है, आप बिदात भी कर सकते हैं अच्छा समझकर, आप गलत काम भी कर सकते हैं अच्छा समझकर, आप बहुत सारी बुराइयां भी कर सकते हैं अच्छा समझकर। आपको लगने में ऐसा लगेगा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन इल्म नहीं होने की वजह से वो काम बहुत बड़ा गुनाह का हो सकता है, गलत हो सकता है। तो ये इल्म वाले की फ़जीलत इसीलिए
زیادہ ہے. جو آدمی عبادت پر فوکس کرتا ہے اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو علم والا ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے. 9واں سوال ہے، اسلامی تعلیم کے بغیر دنیاوی علم حاصل کرنے والا اللہ کی نظر میں کیسا ہے؟ یعنی اسلامی تعلیم ایک آدمی حاصل نہیں کرتا ہے، صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، اسلامی تعلیم کے بغیر محض مانے صرف دنیاوی علم حاصل کرنے والا اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. یعنی صرف دنیاوی تعلیم حاصل کیے آپ، مطلب ہوا کہ آپ صرف دنیا چاہ رہے ہیں. اور ایک مسلمان صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے. تو آخرت کے لیے اگر ہم کو کچھ کرنا ہے تو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو آخرت کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. اور صرف دنیا میں کمانا، دنیا میں رہنا یہی ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھی رہنا ہے، یہاں کے حساب سے اس علم کو بھی حاصل کرنا ہے، اور آخرت کے لیے دینی علم کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے. 10واں سوال ہے، علماء کا مقام کیا ہے؟ یعنی جو علم والے ہیں، دین کا علم حاصل کیے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ان کی اطاعت لازم ہے. یعنی علماء، ان کی بات کو ہم سنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے. کب تک اطاعت کریں گے؟ جب تک علماء قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم دیں، قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات بولیں تو ہم ان کی بات کو لے کر اسی طرح عمل کریں گے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، دین کا عالم بتاتا ہے، لیکن اس کی باتیں اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے مخالف ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو پھر ایسے عالم کی اطاعت ہم نہیں کریں گے، ان کی بات کو نہیں سنیں گے. کیونکہ عالم کی اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے، قرآن و حدیث کے مطابق ہم کو رہنمائی کرے، قرآن و حدیث کے مطابق ہم کو بتائے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر وہ کوئی ایسی بات بولتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بات کی مخالف ہے، اس کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو ہم ایسے آدمی کی بات کو نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے. 11واں سوال ہے، موت کے بعد کس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان اگر مر گیا تو انسان کو مر جانے کے بعد کیا چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ دنیا یا دولت یا رشتہ دار کیا اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ دنیا میں جب تک زندہ ہے اس کو بہت ساری چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، دولت ہے، رشتہ دار ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن مرنے کے بعد انسان کو کس چیز سے فائدہ ہوگا؟ تو بتا رہے نفع بخش اسلامی تعلیم سے موت کے بعد بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. یعنی انسان مر گیا، مرنے سے پہلے اگر وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا جو نفع بخش ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، یعنی دین کا علم ہے، سمجھیے کوئی کتاب لکھ کر گیا ہو، یا کسی کو پڑھا کر گیا، یا کہیں مدرسہ وغیرہ کھول دیا جہاں پر اسلامی تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی آتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا کام کر کے گیا ہے. باقی دولت کا فائدہ، رشتہ دار کا فائدہ وغیرہ وغیرہ، ان کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا. 12واں سوال ہے، جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جنت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنے سے جنت حاصل ہو سکتی ہے. یعنی یہاں پر علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بتانے کے لیے
یہ بات بتا رہے ہیں، حدیث میں ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کہیں اگر سفر میں نکلتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، جنت کے راستے میں نکلتا ہے۔ تو اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا اور اسی نیت میں اسی حالت میں مر گیا تو وہ جنتی ہے۔ ورنہ جنت کو حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی نکلے اور وہ مر جائے۔ تو چونکہ ٹاپک یہی ہے علم حاصل کرنا، اسی لیے صرف ایک بات کی طرف یہاں پر توجہ دلائی گئی کہ علم حاصل کرنے سے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے سے، اس کے اسلامی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نکلنے سے جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ 13واں سوال ہے دینی علم سے غفلت کس بات کی علامت ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی دینی علم کو حاصل نہیں کرتا، اس سے جی چراتا ہے، اس سے دور جاتا ہے، غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ تو اس ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ تو جواب دے رہے ہیں دینی علم سے غفلت ہلاک ہونے کی علامت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی دینی علم کو حاصل کرنے میں سستی کرتا ہے، دینی علم کو حاصل کرنے میں غفلت برتتا ہے، دینی علم کو حاصل کرنے سے اگر جی چراتا ہے، دور بھاگتا ہے، تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ آخرت کا نہیں ہوگا۔ آخرت کے بارے میں وہ کچھ عمل اپنے لیے نہیں لے جائے گا، دنیا میں رہے گا، دنیا کمائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں جہنم میں جائے گا، اور جہنم اچھی جگہ ہے نہیں ہے، خراب جگہ ہے، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ 14واں سوال ہے اسلام اور اہل اسلام کے دفاع کے لیے دنیاوی علم کا سیکھنا کیسا ہے؟ یعنی اسلام اور اہل اسلام کی دفاع مانے ڈیفنس، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں بتاتے رہتے ہیں، غلط باتیں بولتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں بولتے ہیں، مسلمانوں کو بہت سارے الزام لگاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جواب دینے کے لیے، ایسے لوگوں سے ڈیفنس کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی دنیاوی علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے۔ جواب دے رہے اسلام اور اہل اسلام کے دفاع کے لیے دنیاوی علم کا سیکھنا کبھی فرض عین اور کبھی فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں پہلے وہ سمجھتے ہیں۔ فرض عین یعنی ہر آدمی کے اوپر لازم ہے، ہر آدمی کے اوپر لازم ہے کہ ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے، 10 میں سے اگر 2 آدمی بھی سیکھ لیے، 3 آدمی سیکھ لیے تو کافی ہے، باقی 7 لوگ نہیں بھی سیکھے یا 6 لوگ نہیں بھی سیکھے یا 5 لوگ نہیں بھی سیکھے تو کافی ہے۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض عین یعنی ہر آدمی اس کو سیکھے، ہر آدمی کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ میں مثال واضح کرنے کے لیے فرض عین اور فرض کفایہ، اس کی مثال واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض عین ہیں، یعنی ہر آدمی پڑھے، ہر آدمی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، فرض عین ہے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھے۔ وہی جنازے کی نماز ہے، یعنی کوئی آدمی انتقال کر گیا، مر گیا ہے، اس آدمی کی جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو کیا ہر آدمی پڑھے؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر چند لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز، باقی لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ یعنی فرض کفایہ جس میں تمام لوگ نہیں، اس میں سے چند لوگ بھی کر لیتے ہیں تو کافی ہو جائے گا سب کے لیے۔ فرض عین ہر آدمی کرے۔ تو جواب کیا دے رہے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کے دفاع کے لیے دنیاوی علم حاصل کرنا، یعنی
جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ڈیفنس کرنے کے لیے اگر دنیاوی علم حاصل کرنا ہے تو یہ کبھی آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ کب؟ جب آپ اکیلے ہیں جو ڈیفنس کر پائیں گے، دوسرے کوئی بھی نہیں ہیں ڈیفنس کرنے والے، تو پھر آپ کو لازم ہو جائے گا کہ آپ دنیاوی علم حاصل کریں اور اس کا ڈیفنس کریں، ضروری ہو جائے گا آپ کو۔ ہاں، اگر آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ڈیفنس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ دوسرے وہ کام کر رہے ہیں نا، وہ کام انجام دے رہے ہیں نا، تو آپ اگر نہیں بھی کریں گے کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر سامنے کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں، تو پھر آپ پر ضروری ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور اسلام اور مسلمانوں کا ڈیفنس کریں۔ وہ جو الزام لگا رہے ہیں اس کو آپ رد کریں گے، نہیں یہ بات غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ جو بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اسلام کو، یہ بات غلط ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اس وقت ڈیفنس کریں گے، ضروری ہو جائے گا۔ جب آپ اکیلے ہوں تو آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ڈیفنس کر رہے ہیں، تو اگر آپ نہیں بھی کریں گے کوئی بات نہیں، یا آپ کر رہے ہیں دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، فرض کفایہ ہو جائے گا۔ جب کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی ہیں، یا آپ بھی نہیں ہیں، دوسرا کوئی ہے ایک آدمی، تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا وہ ڈیفنس کرے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو دنیاوی علم حاصل کیے بغیر ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ ڈیفنس کرنا جانتے ہیں آپ، تو پھر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے ڈیفنس کریں۔ لیکن اگر آپ کو حالات ایسے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے ہی آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ایسے وقت میں دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا آپ کو۔ مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف میں باتیں کرتے رہتے ہیں، الزام لگاتے رہتے ہیں، الزام اور جو ہے بہت سارے غلط سلط باتیں بولتے رہتے ہیں۔ اگر ہم حاصل نہیں کریں گے سوشل میڈیا کے بارے میں تو پھر کیسے ان کا جواب دیں گے، دفاع کیسے کریں گے، ڈیفنس کیسے کریں گے؟ تو ایسے وقت میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ دنیاوی علم حاصل کرنا پڑے گا، یا جو ہے انگریزی زبان ہے یا کوئی اور زبان ہے، ایسے وقت میں علم حاصل کرنا ہوگا ہر ایک کے لیے۔ کب؟ جب ہر ایک کے لیے ضروری ہو تو نہیں۔ کچھ لوگ ہیں کرنے والے جو دفاع کر رہے ہیں انگریزی زبان میں، سوشل میڈیا میں، یا دوسری زبانوں میں، کوئی دوسرا آدمی نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ فرض کفایہ ہوگا۔ 15واں سوال ہے، علم حاصل کرنے کے چند آداب بیان کیجیے۔ یعنی علم اگر کوئی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا آداب ہیں، کن باتوں کا خیال رکھے وہ؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے، نیت صحیح ہو، اللہ کے لیے، دین کے لیے وہ علم حاصل کرے، دکھاوا نہ ہو، یعنی لوگ مجھے عالم کہیں گے، مجھے علم والا کہیں گے، ایسا دکھاوا نہ ہو، بلکہ اخلاص ہو، میں علم حاصل کر رہا ہوں دین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ارادہ ہو۔ اخلاص ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ ورنہ ایک حدیث سننے رہیں گے، آپ قیامت کے دن جو سب سے پہلے 3 لوگوں کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں سے ایک آدمی عالم ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ بھائی تو جو اتنا علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا میرے لیے؟ تو عالم کہے گا کہ اے اللہ، میں دین کے علم کو حاصل کیا اور میں دین کے علم کو پھیلایا، خطبہ دیا، فلاں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جو دنیا میں کیا وہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، خطیب کہیں، تیری تعریف کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا تو،
اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، اس کے اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اخلاص ضروری ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اس کے بعد تقوی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی ضروری ہے۔ یعنی میں جو علم حاصل کر رہا ہوں یہ اسلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تقوی ضروری ہے۔ اس میں جو ہے انسان اللہ سے ڈرے بغیر علم کا جیسا چاہے ویسا استعمال کرے، ایسا نہ ہو، بلکہ تقوی ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے تواضع۔ تواضع یعنی آدمی جو ہے تکبر میں مبتلا نہ ہو، آدمی تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ میں علم والا ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، تکبر کے ساتھ سینہ تان کر چلے، فخر کرے، نہیں۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ وہ آدمی نرم ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، اتنا زیادہ وہ اخلاق والا ہوگا، تواضع اس کے اندر رہے گی، سادگی رہے گی، فخر، تکبر، اکڑ، بدخلقی یہ اس کے اندر نہیں ہوگی۔ توجہ، علم میں توجہ ضروری ہے۔ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن کہیں اور ہے، جو کلاس میں پڑھا رہے ہیں وہ کچھ اور پڑھا رہے ہیں، آپ جو ہے ذہن میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ علم حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، فوکس ضروری ہے، فوکس نہیں رہے گا تو علم حاصل نہیں کر سکتے آپ۔ خودداری و جفا کشی، محنت ضروری ہے، اور میں علم حاصل کروں گا، یہ انسان کے اندر آئے اور محنت کرے، کوشش کرے، طلب کے ساتھ، ہمت کے ساتھ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وقت کی قدر دانی، وقت کی قدر کرے، ایسا نہیں کہ انسان بیکار وقت ضائع کر رہا ہے، علم حاصل نہیں کر رہا، کتابوں کو نہیں پڑھ رہا ہے، علم کو حاصل نہیں کر رہا، اور بیکار جو ہے گپ شپ میں، باتوں میں، سونے میں یا دوسرے چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ انسان کیا کرے، وقت کو بچائے، وقت کو صحیح استعمال کرے اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بلند ہمتی، یعنی علم حاصل کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو اور علم حاصل کرنے کا اس کے پاس ایک ہمت ہو کہ میں علم حاصل کروں گا۔ انسان اگر اپنے آپ کو شرمانے میں رکھے گا، اپنے آپ کو پست سمجھے گا، ارے میں کیا جواب دوں، ارے میں کیا حاصل کروں، ارے میں کیا کروں گا علم حاصل کر کے، ایسا اگر سوچے گا تو پھر کوئی بھی انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند ہمتی ہو، مجھے کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے والد صاحب بار بار ایک شعر کہتے ہیں کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ آگے بڑھ کر ہم علم کو حاصل کریں گے، آگے بڑھیں گے اور باتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، اس میں شرمانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے کہ ارے میں کیا آگے بڑھوں گا، میں اتنے میں کہاں میں پوچھوں گا، نہیں، جو بھی ڈاؤٹ ہوا سوال کر لیے، جو بھی کتاب چاہیے پوچھ لیے، جہاں بھی جانا ہے علم حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے، یہ جو ہے آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد محنت و مشقت، یہ اوپر بھی بات گئی، محنت کرنا ضروری ہے، لکھے اس کو، پڑھے اس کو، یاد کرے، بار بار دہرائے، یہ سب ضروری ہے۔ ترجیحات علم کا لحاظ رکھنا، یعنی علم میں کیا ضروری ہے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو جو ہے حاصل کرے۔ بیکار چیزوں پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں آپ اور جو مین چیز ہے، اہم چیز ہے، اس پر کم دھیان دے رہے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ جو اہم چیز ہے اس کو پہلے آپ نمبر 1 پر رکھیں گے، اس کے بعد دوسرا، نمبر 3، ویسا جو ہے آپ جس کی اہمیت زیادہ ہے اس کو فرسٹ رکھیں گے، اس طرح آپ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قابل اساتذہ اور مناسب ذرائع اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے استاد بھی برابر ہوں، جو آپ کو اچھی طرح سے سکھانے والے ہوں، سمجھانے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، ورنہ اگر صحیح استاد نہیں ہیں اور صحیح ذرائع آپ نے اختیار کیے، آپ چاہ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی علم حاصل کر لیں، تو کہاں سے حاصل ہوگا؟ آپ پہنچیں گے جہاں پر علم والے ہیں، جہاں پر بہترین اساتذہ ہیں، جہاں پر بہترین مشائخ ہیں، وہاں پر پہنچیں گے، پہنچ کر آپ کیا کریں گے؟ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر آپ کو علم حاصل ہوگا۔